ہاں جی دوستو، کیا حال چال ہیں؟ تو آج بات کرتے ہیں ایئر پولوشن کی، اور وہ بات کرتے ہیں پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں۔ تو ایئر پولوشن کی وجہ سے آلموسٹ 16 ملین لوگوں کی جان جا چکی ہے پچھلے ایک ڈیکیڈ میں، وہ بھی صرف انڈیا کے اندر۔ ہر سال ایئر پولوشن انڈیا کو تقریباً $95 بلین کا نقصان پہنچاتی ہے، اکارڈنگ ٹو سم اسٹیٹسٹکس، اور جو کہ تقریباً انڈیا کا 3% بنتا ہے GDP کا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور کام پر نہیں آتے، چھٹیاں کرتے ہیں، یا پھر بہت ساری جو ہے وہ انڈیا میں پری میچور ڈیتھس رپورٹ ہو رہی ہیں۔ نومبر سے جنوری تک ہر سال 2 سے 3 مہینے جو ہے وہ سموگ کا سیزن رہتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہندوستان کی بجائے اس کو سموگستان کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اب ہر سال سموگ آتی ہے، چند دن اس پر بات ہوتی ہے، شور ہوتا ہے، اور اس کے بعد 8 سے 9 یا 10 مہینے دوبارہ سے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، پالیسی میکرز اور پولیٹیشین جو ہے وہ کوئی اس پر بات نہیں کرتا۔ اب انڈیا میں اس پر روزمرہ گفتگو تو نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار جب بھی یہ ایشو آتا ہے، سردیوں میں خاص طور پر، تب بھی اس کا ذکر نظر آتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں اور یہ جانیں کہ انڈیا کے تقریباً 10 سے 20 ایسے کون سے شہر ہیں، اور وہاں اتنی زیادہ فضائی آلودگی کیوں ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کی وجہ سے کون سے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے سائنس ٹاک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کے پاس ہیلتھ، سائنس اور کلائمیٹ کی معلومات آتی رہیں۔ تو چلیں بات کرتے ہیں سموگستان، میرا مطلب ہے ہندوستان کی۔ تو نیو دہلی میں اسموگ آلموسٹ ہیزرڈس لیول تک رہتی ہے اکثر، اور جو کہ انڈین گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی ہیلتھ ایمرجنسی ہے، جو ہر سال وہ ہیلتھ ایمرجنسی نافذ بھی کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ چند سالوں میں بیڈ ایئر کوالٹی، جو کہ ایک نیشنل سٹینڈرڈ میٹ نہیں کرتی، خاص طور پہ نیو دہلی میں، اس سے لوگوں کو سانس لینے کی بیماریاں مزید بڑھ رہی ہیں۔ جہاں پہلے تقریباً 30% لوگ بیمار ہوتے تھے، وہاں 50 سے تقریباً 60% لوگ بیمار رہنے لگے ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ بیڈ ایئر کوالٹی کو کنزیوم کرنے میں لوگوں کو عادت ہو چکی ہے، یا ایک معمولی بات بن چکی ہے۔ انڈیا پچھلے چند ڈیکیڈ سے اس ایئر پولوشن کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اگر ہم رپورٹنگ دیکھیں تو 2024 میں انڈیا کے 10 میں سے 8 جو موسٹ پولیوٹڈ سٹیز ہیں وہ انڈیا میں، اور خاص طور پر نیو دہلی۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ جتنی جلدی یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ حکومتی اقدامات جو ہے وہ نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ مسلسل گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ ایک شارٹ ٹرم مسئلہ ہے، لانگ ٹرم پرابلم نہیں ہے، کیونکہ 1 2 مہینے لوگ بیمار ہوں گے، ہاسپٹل جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں بزی ہو جائیں گے، اور یہ بھول جائیں گے کہ اسموگ ایک کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نمبرز دیکھیں تو وہ بڑے ہی شاکنگ ہیں۔ جیسا کہ دہلی کی نئی سرکار نے یہ وعدہ کیا کہ اپنے مینیفیسٹو میں دہلی کلین ایئر مشن جو ہے وہ تقریباً 2030 میں AQI انڈیکس کو تقریباً آدھا کر لے گا، کہ اگر 1100 تک AQI انڈیکس جاتا ہے تو وہ 550 تک کے قریب تک لے آئے گا۔ اگر 500 AQI رہتا ہے تو وہ تقریباً 250 کے قریب اس کو جو ہے وہ لے آئے گا۔ لیکن ایئر پولوشن انڈیا میں خاص طور پہ ایک انتہائی بڑا ہیلتھ کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کو انویسٹمنٹ جیسے مسائل سے نقصان پہنچ رہا ہے، GDP میں کمی آ رہی ہے، اور ہیلتھ کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ 2024 کی ایک رپورٹ کے مطابق آلموسٹ 65% آبادی جو ہے وہ پنجاب کی، ہریانہ کی اور دہلی کی بیمار پڑ گئی، جس کی وجہ سے لوگوں کو ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑا، اور ایئر پولوشن کی وجہ سے جو ہے وہ مزید بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر سانس لینے جیسی بیماریاں، یا ریسپریٹری ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں، یا دل کی بیماریاں، اور اس کے ساتھ ساتھ کینسر جیسے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ تو ہر سال دہلی میں اکتوبر سے جنوری تک کہہ لیں کہ ہاسپٹلز میں جگہ نہیں بچتی۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً جہاں پہلے 20% اضافہ ہوتا تھا، اب وہاں 50 سے 60% جو ہے وہ اضافہ ہونے لگا ہے نئے آنے والے مریضوں میں، جس سے ہاسپٹل کی جو کہہ لیں کہ کیپیسٹی ہے، اس سے بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ اس سے اوپر نمبر چلے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ایئر پولوشن کی وجہ سے چھوٹے بچے بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا،
اور بڑوں کو تو پھر بھی چلو وہ تھوڑے بہت مسائل ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ بچوں کو ہوتے ہیں۔ 2024 میں دہلی کا AQI تقریباً 795 تک گیا، اور کچھ علاقوں میں تقریباً کہہ لیں کہ 1185 تک بھی جو ہے وہ AQI گیا، جو دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہے کہ اتنا زیادہ جو ایئر کوالٹی کا انڈیکس ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا نیو دہلی کے علاوہ۔ پچھلے کچھ عرصے سے دہلی جو ہے یا نیو دہلی ایک مسلسل ٹاپ پر آتا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا کیپٹل جو موسٹ پولوٹڈ ہے، جس کی ایئر کوالٹی سب سے ورسٹ ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو انڈیا نے ابھی تک اس پر قابو کیوں نہیں پایا، یہ سموگستان کیوں بنتا جا رہا ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے ابھی تک کیا کیا ہے اور اس اسموگ پر قابو کیوں نہیں پایا جا سکا۔ انڈیا آلموسٹ تقریباً 1990 سے اسموگ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب سے بڑی جو اہم اس میں پیش رفت ہے وہ یہ کہ انڈین گورنمنٹ کو یہ احساس ہے، سینسٹیوٹی ہے کہ اسموگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ لوگوں کو ایک بڑی تعداد میں امپیکٹ کر رہا ہے، اور گورنمنٹ کے فنانشل کنڈیشن کو بھی، اور ساتھ ساتھ ہیلتھ کے سسٹم کے اوپر بھی یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ فار ایگزامپل 1990 میں انڈیا نے بہت دو بڑے ایسے ڈیسیجن لیے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے دہلی کی جو ایئر پولوشن ہے اس کا کافی زیادہ حد تک افاقہ ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ انڈسٹری کو باہر منتقل کیا جائے گا شہر سے۔ دوسرا یہ تھا کہ جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو نیچرل گیس پر شفٹ کر دیا جائے گا۔ اب انڈیا اس بات کو اکنالج بھی کرتا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ایئر پولوشن سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں بلیک کاربن کی وجہ سے سانس کی بیماریاں، دل کی بیماریاں اور کینسر جیسی بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہو رہی ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہہ لیں کہ فضائی آلودگی میں سانس لیا اور آپ کی جان چلی گئی، بلکہ اگر آپ کو پہلے سے کوئی ایسی بیماری ہے، آپ بیمار ہیں، کوئی ایسی آپ کو انڈر لائنگ کنڈیشن ہے آپ کی، یا ڈیزیز ہے، ایئر پولوشن جو ہے وہ اس کو مزید تیز کر دیتی ہے، اور اس میں اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بچ نہیں پاتے، اور پھر بشک انہوں کہنے نے لاہور لائیو پر بندہ بچ نہیں سکتا۔ اچھا، اب یہ ایک ایمرجنسی ہے، یعنی کہ انڈیا ہر سال میڈیکل ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کرتا ہے، اور یہ ایک آف کورس سائلنٹ کلر بنتا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں کس طرح سے ایئر پولوشن یا بیڈ ایئر کوالٹی لوگوں کو کہہ لیں کہ سائلنٹلی مار رہی ہے۔ اب ہر سال اسکول بند ہوتے ہیں، کام رک جاتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن پر پابندی لگتی ہے، لیکن یہ سارے ٹیمپریری سولوشنز ہیں، اس میں کوئی بھی ایسا پرماننٹ یا لانگ ٹرم جو ہے وہ پلاننگ نظر نہیں آتی۔ انڈیا اس مسئلے کو کیسے حل کرے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی۔ ہمیں اجازت دیجیے، اور پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔